9th کلاس آج ہم نیکسٹ یونٹ پڑھتے ہیں امتحان. تو اس کا پہلے انٹرو پڑھتے ہیں. مرزا فرحت اللہ بیگ. تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1883 میں اور وفات تھی 1947 میں. یہ آپ کے MCQs ہوں گے. مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنز کالج دلی سے BA کیا. زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا. 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے. تعلقنا وہ ترقی کرتے ہوئے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی. انہوں نے حیدرآباد میں ہی وفات پائی. یہ بھی انڈر لائن کر لیں. مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر بیان کرنے کا طریقہ سادہ اور پر لطف ہے. وہ بڑے شگفتہ اچھے انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں. ان کے اسلوب میں تسنا بناوٹ نام کو نہیں. مزاج کی چاشنی مٹھاس ان کی تحریر لکھی ہوئی چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں میں خاص لطف دیتی ہے. بقول رشید احمد صدیقی فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے. مختصر یعنی وہ چھوٹے فکروں سے اپنی عبارت کا اس طرح سے جادو جگاتے تھے جو کہ بہت جو ان کا جو مضمون ہوتا تھا وہ اور بھی پرلطف ہو جاتا تھا. فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت برابری معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے. وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام پر جاتے ہیں. مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا عالم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے. بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے. نذیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین. ان کے مضامین میں فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں جاری ہو چکے ہیں. وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے. قدرت رکھنے والے میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے. اب ہم امتحان کی کہانی پڑھیں گے. امتحان بیسکلی ایک ایسے مصنف کا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پہ ہنسی آتی ہے جو کہ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں. امتحان میں بیسکلی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو فیل یا پھر پاس. تو وہ اپنی ہی کہانی بیان کر کے ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ قانون کا علم حاصل سیکھنے کی جو ہے ان کی ایک شوق تھا. تو ان کے جو والد صاحب تھے انہیں بھی کافی خوشی ہوئی کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو قانون سیکھنے کا جو ہے وہ